اور خبر یہ کہ بنگلہ دیش میں عوام نے حکومت کا تختہ الٹ دیا. شیخ حسینہ واجد نے عوامی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. عہدے سے استعفیٰ دے کر بہن کے ہمراہ بھارت فرار ہو گئیں. حسینہ واجد کے استعفے کے بعد جشن منانے ڈھاکہ کی سڑکوں پر عوام کا سمندر امڑ آیا. نعرے لگاتے خوشی کا اظہار کرتے مظاہرین وزیر اعظم کی سرکاری رہائشگاہ میں گھس گئے. مظاہرین نے دارالحکومت میں شیخ مجیب کا سب سے بڑا مجسمہ بھی توڑ ڈالا. ڈھاکہ کی سڑکوں پر طلبہ کا جشن اب بھی جاری ہے. ڈھاکہ کا ایئرپورٹ 6 گھنٹے کے لیے بند کر دیا. حسینہ واجد کی حکومت ختم ہو گئی. بنگلہ دیش کے فیصلے اب فوج کرے گی. آرمی چیف وقار الزمان نے ملک میں عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا. پریس کانفرنس میں کہا سیاستدانوں سے مذاکرات میں مخلوط حکومت بنانے پر بات کی ہے. عوامی لیگ کے سوا تمام جماعتوں سے مخلوط حکومت پر بات چیت ہوگی. بنگلہ دیشی آرمی چیف نے اپیل کی کہ طلبہ پرامن طریقے سے گھروں کو چلے جائیں. یقین دلاتا ہوں تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے. مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے. بنگلہ دیش میں اب تک جو کچھ بھی غلط ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا. فوج کسی پر گولی نہیں چلائے گی. حالات معمول پر آ گئے تو کرفیو اٹھا لیا جائے گا. ملک سے فرار حسینہ واجد کا طیارہ دلی کے ہندون ایئر بیس پر اتر گیا. سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم انڈیا میں ہی رہائش اختیار کریں گی یا لندن جائیں گی. اس سے متعلق بھارتی میڈیا میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، جبکہ بنگلہ دیشی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ شیخ حسینہ واجد اپنی بہن کے ہمراہ بھارت میں مختصر قیام کے بعد لندن روانہ ہو جائیں گی. دلی میں بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے باہر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 9 مئی واقعات سے متعلق فوج کا موقف واضح ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس میں جو موقف تھا وہی ہے. اس میں تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وہ بدقسمت ہیں. یہ بدقسمت ریاست، اداروں، عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. معلوم ہے بیرون ملک کون اور کیوں مہم چلا رہا ہے. کوئی فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے تو افواج پاکستان ضرور قانونی کارروائی کریں گی. ایک 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا. فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. اس پہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے؟ کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے؟ تو اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ اس وقت فوج کیا سٹانس ہے. اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ بیان کیا گیا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. دہشت گردی اس کی خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے، فرسٹ تھنگ جس نے دہشت گردی کو قابو کرنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے، وہ ہے قانون. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. افواج پاکستان وہ اس معاملے کو بہت سیریسلی، اس لیے جو بھی شخص چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر کسی رتبے پہ ہو کسی عہدے کوئی اس کا مقام، اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالو ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. بیرون ملک سے پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک تواتر کے ساتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے. ہمیں بخوبی آگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے، کون چلا رہا ہے، کون ان کی فیسیلیٹیشن کا. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لابنگ کی جاتی، جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں، سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے، سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے، اس کے پیچھے پوری کوآرڈینیٹڈ سوچ اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے. لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ان پہ پیسہ لگایا اور ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے مایوسی کا، انتشار کا، حالات بے قابو ہو گئے اور ایک مخصوص سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھایا جاتا. بیانیہ بنایا جا رہا ہے، پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سیاسی عزائم رکھنے والے جو اس بیرون ملک ان بیساکھیوں پہ ان کندھے پہ چڑھ کے ملک میں انتشار پھیلائیں، ان کو نہ صرف یہ افواج پہچانتی ہیں بلکہ آپ اور عوام سب پہچانتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کے نام نہاد لیڈر دہشت گرد تنظیموں مافیا کی پراکسی ہیں. ان کا طریقہ واردات یہ ہے بیرونی فنڈنگ اور بیرونی بیانیے پر جتھا جمع کریں. ان کو کام ملا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کیا جائے. ان کا کام بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو ناکام بنانا ہے. یہ بیرونی فنڈنگ اور بیرونی بیانیے پر ریاستی ریٹ چیلنج اور پتھراؤ کراتے ہیں. جب ریاست جواب دے تو معصوم بن جاتے ہیں. یہ وہ تماشا ہے جو گزشتہ چند دنوں میں گوادر میں دیکھا گیا. آپ نے احتجاج کرنا ہے بالکل کریں لیکن سڑکیں بلاک کرنا ٹھیک نہیں. مسلح فوج پر فخر ہے. فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھنا بے وقوفی ہوگی. بانی PTI کہتے ہیں کہ میری تنقید چند افراد کے خلاف رہی ہے، فوج کے ادارے کے خلاف نہیں. غیر ملکی خبر ایجنسی کے سوالات کے جواب میں بانی PTI نے کہا 8 فروری کے انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا.
پاکستان کے موجودہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں. وزیر اعظم کو عوام کی حمایت حاصل نہیں، اس لیے ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں. جو اصل طاقتیں ہیں انہی سے بات چیت ہوگی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بھارت یہ بات ذہن میں رکھے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، میلی آنکھ کو نوچ لیں گے، ہوش کے ناخن لیں، آئے ساتھ بیٹھیں اور کشمیر سمیت سارے تنازعات حل کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہاں کشمیر بنے گا پاکستان. فلک شگاف نعرے سے بھارت لرز اٹھتا ہے. بھارت کچھ بھی کر لے، فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر پر قبضہ نہیں کر سکتا. پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ مدد کرتا رہے گا. 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کے خلاف پاکستان کا یوم استحصال کراچی تک کشمول، مظفر آباد اور اسلام آباد میں احتجاج، شہر شہر کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکا میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے لگایا گیا مجسمہ توڑ دیا گیا. کالج چوک میں ٹیچر اور طلبہ کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا. نامعلوم تعلیم دشمن افراد نے مجسمہ توڑ دیا. اس سے پہلے بھی مجسمے کو نقصان پہنچایا گیا تھا. نامعلوم افراد نے ٹیچر کے مجسمے کا بازو کاٹ دیے. شہریوں میں مجسمے کی توڑ پھوڑ پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو ٹیم کی تشکیل نو کی ہدایت کر دی. قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب میں کہا، صرف میرٹ پر کھلاڑی منتخب کریں. ٹیم سلیکشن میں وزیر اعظم بھی میرٹ کے خلاف کسی کی سفارش کریں تو نہ مانیں. محسن نقوی صاحب کو کہا کہ جہاں پر آپ یہ خوبصورت اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں، وہاں پر اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو آپ بھرپور توجہ دیں، اور جس طریقے سے یہ برک اینڈ مورٹر کا جو آپ نظام بنانے جا رہے ہیں اسی لگن، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کرکٹ ٹیم کی اس کی دوبارہ اس کی تشکیل نو کریں اور صرف میرٹ کے اوپر آپ منتخب کریں جو کہ آپ کا خاصہ ہے. اور اگر مثال کے طور پر وزیر اعظم بھی آپ کو کسی کی سفارش کرے میرٹ کے خلاف تو آپ اس کو نہ مانیں. پی سی بی کا ڈومیسٹک کرکٹ میں 3 نئے چیمپئنز ٹورنامنٹس کرانے کا اعلان. تینوں فارمیٹس میں ون ڈے T20 اور فرسٹ کلاس کپ منعقد ہوں گے. چیئرمین محسن نقوی کہتے ہیں ٹورنامنٹ کا مقصد ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے. ایڈوائزر وقار یونس نے کہا، پسند ناپسند سسٹم کا حصہ رہا، کوشش کریں گے یہ اب ماضی بن جائے. کو جو 5 ٹیمز ہیں ان کو وقار یونس صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سارا پروسیس اور کوارڈینیشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. مقصد اس ساری چیز کا یہ ہے کہ کریم نکالیں اور آپ کے پاس ہر وقت 150 بیسٹ آف دا بیسٹ پلیئر ہر وقت اویلیبل. شکریہ چیئرمین صاحب آپ کا ٹرسٹ شون کرنے میں مجھ میں کہ اس کانسیپٹ کو آگے لے کے جایا جائے. چیزیں امپروو کرنی ہے، چیزیں بہتر کرنی ہے. یہ کانسیپٹ بڑا اچھا ہے کہ جس میں کرکٹرز ہی اس کو نہیں، کرکٹ کو نہیں سنبھالیں گے نا تو کرکٹ اور مزید نیچے چلی جائے گی. لائکنگ ڈس لائکنگ ایز یو سیڈ کہ پارٹ آف دا ہسٹری رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ ہسٹری ہو جائے. لاہور عجائب گھر میں لاہور کی تاریخی عمارتوں کی تصویری نمائش افتتاح چینی کونسل جنرل نے کیا. سدرا غیاس کی رپورٹ. لاہور کی تاریخی عمارات پر نمائش کا افتتاح چینی کونسلیٹ جنرل نے کیا. نمائش میں 150 سے زائد عمارتوں کی تصاویر آویزاں کی گئیں. Enjoy the pictures, the photos, the legacy of the history. نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کا کہنا تھا کہ عجائب گھر لاہور کی ہزاروں سال تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. فوٹوگرافر کا کام بہت زبردست ہوا ہے. ہر ایک تصویر میں پتہ چل رہا ہے کہ تصویر کس جگہ کی ہے اور اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے. اس کے اندر انہوں نے پراپر پورا لاہور کا ہیریٹیج اور کلچرل ویوز سارا انہوں نے اپنی پکچرز کے تھرو جو ہے نا سارا گائیڈ کیا ہوا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہر بندہ نہیں جا سکتا تو پکچرز دیکھ کے وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 words. نمائش 12 اگست تک جاری رہے گی. کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ سدرا غیاس، ARY نیوز لاہور. اور یہاں پہ آپ کو خبر دیں گے، شیخ حسینہ بھارت پہنچ گئی ہیں. ہندان ایئر بیس پر اجیت ڈوول سے ملاقات ہوئی ہے. شیخ حسینہ سے بھارتی قومی سلامتی کے ایڈوائزر اجیت ڈوول کی ملاقات ہوئی ہے. دونوں کی ملاقات بھارت کی ہندان ایئر بیس پر ہوئی ہے. بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.